بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو الحمدللہ ہم سورۃ الملک جو ہے پڑھ رہے تھے، اور آج انشاءاللہ آخری قسط ہوگی اس کی، سورۃ الملک کی انشاءاللہ آج مکمل کر لیں گے اللہ رب العالمین کے اذن سے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اب ہم جو ہے نا، ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ آیت نمبر 19 تک پہنچے تھے۔ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی۔ کون ہے وہ؟ ھذا کا مطلب یہ ہوتا ہے عربک میں، لیکن کبھی کبھی لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، ہمیں جو ہے نا زبان کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، مفہوم کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، یہ فریز ہوتے ہیں، یہ ہر زبان کے جو ہے نا لفظی ترجمے نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ نہیں بولیں گے وہ، آخر کون ہے وہ جو ہے نا۔ امن، من کا مطلب کون؟ امن ھذا الذی هو جند، جند یہ لفظ ہے جمع، اس کا واحد آتا ہے جندیون، جندیون کا مطلب ہوتا ہے سولجر، اور اس کی جمع آتی ہے جنود اور جندیون، دو جمع آتی ہے۔ کبھی کبھی ایک لفظ کی عربک میں کیا ہوتی ہے؟ دو یا تین جمع آتی ہے کبھی کبھی، ہے نا۔ تو کم از کم ایک جمع یاد رکھنا چاہیے ایک لفظ کی۔ تو واحد آتا ہے جندیون، سولجر، فوجی، اس کی جمع جندن اور جنودن۔ یہ دونوں لفظ جندن اور جنودن قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے۔ یہ لفظ جندن تو یہیں پر آ گیا ہے، جنودن بھی آیا ہوا ہے قرآن کے اندر، ہے نا۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکر للبشر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی فوج، وللہ جنود السماوات والارض، قرآن میں ایک جگہ کیا ہے؟ وللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کی فوجیں ہیں اللہ کے پاس بھری ہوئی پوری۔ اللہ کی فوجیں جو ہے نا ایسے لاکھ دو لاکھ نہیں ہے، کسی کنٹری کے پاس جو ہے نا 10-20 لاکھ ہوتی ہے فوج۔ اللہ کی فوج کتنی ہے؟ کاؤنٹلیس ہے، کاؤنٹلیس ہے، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے اللہ کی فوج کو۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی فوج ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنی فوج کے طور پہ استعمال کر لے، ہوا کو چاہے تو اللہ فوج کے طور پر استعمال کر لے، پانی کو چاہے تو اللہ فوج کے طور پر استعمال کر لے۔ ایک وائرس جو ہے نا کورونا کے نام پر اللہ نے اس کو فوج کے طور پر استعمال کر لیا ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی فوج ہے اللہ کی، وہ کورونا، اور پوری دنیا کی فوجیں فیل ہو چکی ہے، پوری کنٹری جو ہے نا لگی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں، اور ایک وائرس کو، ایک کورونا کو مار نہیں پا رہی ہے پوری دنیا مل کر۔ تو ادھر چھوٹا سا سولجر ہے یہ اللہ کا کورونا، تو پھر اللہ بڑی فوج بھیجے تو ان کا کیا حال ہوگا دنیا کا۔ لیکن انسان ہے کہ جو ہے نا سرکشی کرتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ امن ھذا الذی هو جند لکم، کون ہے وہ جو کہ تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کر سکے۔ جندن کا مطلب فوج، لشکر۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، کون ہے وہ آخر وہ کون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں آخر وہ کون ہے جو کہ فوج بن کر تمہارے لیے جو ہے نا ینصرکم، نصارا ینصرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو ہیلپ، ٹو سپورٹ، مدد کرنا، ہے نا۔ تو آخر کون ہے وہ جو فوج بن کر یا لشکر بن کر تمہاری مدد کر سکے؟ من دون الرحمن، اللہ کی سوا۔ اللہ کی سوا اگر نا انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ مدد چھوڑ دے تو انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو۔ تو ہمارے پاس جو مدد آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی دنیا سے توقع نہ رکھیں۔ اللہ کی مدد کو انووک کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے جو گڑ گڑانا ہے، قرآن پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے، یہ سب اللہ کی مدد کے بے شمار طریقے ہیں، ہے نا۔ تو ہماری مدد یا کسی بھی انسان کی مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے اس بات کو۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ اپنے لیڈروں پر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا پاور ہے، میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس جو ہے نا حکومت ہے، میری جو پارٹی ہے رولنگ ہے، تو سمجھتا ہے کہ میری پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو جو ہے نا میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اسی بلبوتے پر جو ہے نا غنڈہ گردی کرتا ہے پھر وہ۔ لیکن اسے نہیں یہ پتا کہ اللہ جب پکڑ لے تو کوئی پارٹی نہیں چھڑا سکے گی اس کو، اور کوئی طاقت جو ہے نا اس کو جو ہے نا اللہ سے بچا نہیں سکے گی، ٹھیک ہے نہیں۔ تو انسان نے زیادہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے اپنی پارٹی کا، اپنی فوج کا، اپنے اقتدار کا، اپنے پاور کا، اپنے رول کا، ٹھیک ہے نہیں۔ سب سے بڑا پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ پاور دکھا دینا تو کائنات جو ہے نا ساری پاور جو ہے نا ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمائے کہ امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، آخر کون ہے وہ جو کہ فوج بن کر اور لشکر بن کر تمہاری مدد کرے؟ من دون الرحمن، اللہ کے سوا، رحمان کے سوا۔
ہے نا. آگے بڑھتے ہیں. ان الکافرون الا فی غرور. ان جو ہے نا ماں کے معنی میں, ان نافیہ کہتے ہیں اس کو ہم, جیسے کہ ماں نافیہ ہوتا ہے کہ نیگیشن کا, تو ماں نیگیشن کا ہوتا ہے, اسی طرح ان بھی عربک میں نیگیشن کے لیے آتا ہے, نہیں کے معنی میں آتا ہے. تو یہ ان جو ہے نا شرط والا نہیں ہے, بلکہ یہ جو ہے نا نیگیشن والا ہے, نفی والا ہے. یہ اس کو ان نافیہ کہیں گے ہم, نہیں کے معنی میں کہیں گے ہم اس کو. ٹھیک ہے. ان کا مطلب ہر اگر بھی ہوتا ہے کہ نہیں, عربک میں ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے. اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے, ان کو ہر جگہ جو ہے نا شرطیہ سمجھتے ہیں. ان شرطیہ نہیں ہے, ان نافیہ ہے. یہ نہیں کے معنی میں, یعنی مل کافرون, یہ مطلب ان الکافرون الا فی غرور. ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. غرور اردو میں جو لفظ غرور ہوتا ہے ایروگنس کے معنی میں ہوتا ہے, گھمنڈ کے معنی میں, لیکن عربی میں غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا, ڈسپشن, ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جب قرآن ہم پڑھتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں نا, زیادہ تر اردو سے جب ہم عربی میں جاتے ہیں تو اردو والے کیا کرتے ہیں, اردو کا جو ہے نا اردو کی میننگ عربی میں شفٹ کر دیتے ہیں اپنے مائنڈ سے, ہے نا. تو غرور اردو میں گھمنڈ کے معنی میں, لیکن عربی میں غرور کا مطلب کیا ہوتا ہے, دھوکا, ڈسپشن. تو یہاں پر گھمنڈ کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ کس معنی میں, دھوکے کے معنی میں. تو ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کافر, نہیں ہے منکر مگر دھوکے میں. نہیں ہے کافر اور منکر مگر دھوکے میں. کس دھوکے میں؟ شیطان نے ان کو دھوکے میں کر کے رکھا ہوا ہے. شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ جو کرنا چاہے کر لو, تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. اور اس کو شیطان یہ پڑھاتا ہے پٹی کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے, اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے, اور جہنم اور جنت کوئی چیز نہیں ہے. جو کرنا ہے یہیں پر کر لو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مر جاؤ گے تو مٹی میں جو ہے نا کوئی تم کو اٹھائے گا نہیں. شیطان جو ہے نا انسان کو دھوکہ دیتا ہے یہ. تو غرور سے مراد کیا ہے یہاں, دھوکہ. تو شیطان کا دھوکہ مراد ہے یہاں, لیکن غرور سے مراد کس کا دھوکہ ہے یہاں پر, شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان انسان کو جو ہے نا دھوکے میں ڈال دیتا ہے, ڈیسیو کرتا ہے انسان کو, کہتا ہے کہ جو چاہے کر لے, تو تیرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, ہے نا. اور کر جاتا ہے انسان, اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر گڑگڑاتا ہے نا, کہتا ہے کہ غلطی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, تو جب آخرت میں پکڑا جائے گا تو پتہ چلے گا. ان الکافرون الا فی غرور, نہیں ہے کفار اور منکرین مگر دھوکے میں, ہے نا. شیطان انہیں دھوکے میں ڈالے ہوئے. امن ھذا الذی یرزقکم, آخر کون ہے وہ, ھذا کا ترجمہ وہ کریں گے, یہ نہیں کریں گے ہم. اردو میں کہیں گے آخر ہے وہ کون جو, آخر وہ کون ہے جو, ہے نا. امن ھذا الذی یرزقکم, آخر وہ کون ہے جو کہ تمہیں رزق دے, جو کہ تمہیں روزی دے. روزی ہمیں کون دے رہا ہے, اللہ رب العالمین. نہ قطب دے رہے, نہ ابدال دے رہے, نہ بزرگ دے رہے, نہ انبیاء دے رہے, نہ اولیاء دے رہے, نہ قبریں دے رہی ہیں, نہ مزارات دے رہے, نہ کوئی نہیں دے رہا. نہ پتھر دے رہے, نہ درخت دے رہے. کس نے, کون دے رہا ہمیں, اللہ. جس نے ہمیں بنایا وہی ہمیں رزق بھی دے رہا ہے. اس کا ایک نام الرزاق ہے, جس طرح اس کا ایک نام الخالق ہے, بنانے والا, اسی طرح ایک اس کا نام ہے الرزاق. تو وہی خالق بھی ہے اور وہی رزاق بھی ہے, وہی اسی نے ہمیں بنایا اور وہی ہمیں رزق بھی دے رہا ہے نا. اور رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے, رزق سے مراد صحت بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے, بیوی بچے بھی رزق ہے, نوکری بھی رزق ہے, کاروبار بھی رزق ہے نا. تو ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں, گھر بھی رزق ہے. تو ہمارے رزق کے اندر صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانا اور پینا, ہمارے پاس جو کچھ ہے سارا رزق ہے اللہ کا. ہم جو آکسیجن, ہم جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا آکسیجن لے رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں, یہ بھی رزق ہے نا. تو ہماری زندگی کے اندر جو بھی نعمت ہے سارا جو ہے نا رزق ہے وہ. تو فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم, کون ہے وہ جو کہ تمہیں رزق دے, روزی دے. ان امسک رزق, اب یہاں ان جو ہے نا شرط والا ہے. اب یہ دیکھو, پہلے اوپر گزرا تھا ان نافیہ, اور یہاں پر بھی ان ہے, لیکن یہ ان شرط والا ہے. یہ یہاں پر دو ان ہے, یہ دیکھو یہاں ان, یہ ان نافیہ ہے, اور یہ ان جو ہے نا شرطیہ ہے. اب یہاں پر کہہ رہیں گے اگر کے معنی میں, تو ہمیں جو ہے نا سمجھ کے پڑھنا ہے, کانٹیکس سے جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے ہم عربی گرامر اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قرآن کو بھی اچھی طرح سمجھیں. ہمیں جب ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ان نافیہ بھی ہوتا ہے اور ایک ان شرطیہ بھی ہوتا ہے نا. تو جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں پتہ نہیں بیچاروں کو. بہرحال, تو امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ, کون ہے آخر وہ جو کہ تمہیں رزق اور روزی دے. ان امسک رزقہ, اگر وہ روک لے اپنا رزق. امسک یمسک امساکن, روکنے کے معنی میں اور تھامنے کے معنی میں. اوپر پڑھا ہے کہ نہیں, پرندے, ہاں ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں اوپر ابھی, کہ پرندے آسمان میں اڑتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا اللہ. امسک یمسک ابھی پڑھا ہوا ہے ہم نے اسی صورت کے اندر. تو امسک یمسک, امساک باب افعال, پکڑ لینا, تھام لینا, اور روک لینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو پکڑنا, تھامنا اور روک لینا, یہ سارے معنی میں آتا ہے. اللہ اپنی طرف رزق کو تھام لے, روک لے, تو ہم تک رزق کیسے پہنچے گا پھر,
اللہ بارش کو روک لے تو غلہ کیسے آ گیا زمین میں؟ بہت آسان ہے نا رزق کا روکنا اللہ کے لیے. تو اللہ صرف بارش نہ برسائے, صرف ایک سال بارش نہ ہو تو دیکھو کنٹری کے اندر کیا حال ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم, کون ہے وہ جو تمہیں آخر وہ کون ہے جو تمہیں رزق اور روزی دے. ان امسک رزقہ, اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے, ہے نا. بل لجوا فی عتو ونفور, تو اللہ نے فرمایا کہ اتنی چیزیں جو ہے نا یہ سب نشانیاں ہیں. یہ سب اگر انسان اگر قرآن نہ بھی پڑھے تو اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے, حتیٰ کہ مسلمانوں کی اکثریت خود قرآن نہیں پڑھتی ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن انسان کامن سینس کا استعمال کرے تو وہ یہ چیزیں غور کر سکتا ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں روک دے تو ہمارا کیا حال ہوگا, ہے نا. کامن سے ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو کھانا کیسے ملے گا, حالانکہ اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے. تو اللہ نے انہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ رزق روک دے تو تمہارا رزق کون دے گا پھر تمہیں, ہے نا. تو لیکن اللہ فرمائے کہ بل لجو, لیکن یہ حال ہے لوگوں کا, بل کا مطلب بلکہ, لیکن بل لجو فی عتو ونفور, لیکن یہ منکرین کا لجو کا مطلب فتح یفتح سے ہے. یہ لجا دیکھیں فعل مضاعف ہے, یہ کل پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے, حج یحجو فر یفرو, تو لج یا لجو یہ دیکھو فعل مضاعف آ گیا ہمارا. لج یا لجو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر اصرار کرنا, کسی چیز پر انسسٹ کرنا, کسی چیز پر اڑ جانا. کچھ لوگ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں کسی بات پر, اس کو کہتے ہیں لج یا لجو, با فتح یفتح سے لج یلجو, ٹھیک ہے. تو بل لجو فی عتو ونفور, بلکہ جو کفار ہے اور جو منکرین ہے کیا ہے, لجو یہ اصرار کر رہے ہیں, یہ انسسٹ کر رہے ہیں, یہ اڑے ہوئے ہیں. کس بات پر اڑے ہوئے ہیں؟ فی عتو ونفور, عطا یعتو عتوًا, عطا یعتو نصر ینصر سے, عطا یعتو کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا, سرکشی کرنا, ایرگنٹ بننا, ہے نا. تو گھمنڈ کرنا, غرور کرنا, ٹھیک ہے. تو بل لجو فی عتو, عطا یعتو سے ہے, یہ مصدر ہے عطا یعتو کا عتو, ہے نا. یاد رکھنا ہے ماضی مضارع یاد رکھنا ہے. عتوون کیا ہے, یہ ماضی مضارع کیا ہے اس کا, عطا یعتو, عطا یعتو. بل لجو فی عتو ونفور, اور نفور بھی جو ہے نا مصدر ہے نفر ینفر کا, یہ باب ضرب یضرب ہے. یہ تو نفر ینفر کا مطلب نفرت کرنا یا کسی سے بھاگنا دور, کسی سے دور بھاگنا, ہے نا. تو دیکھو عطا یعتو کا مطلب سرکشی کرنا, ایرگنٹ بننا, اور نفر ینفر کا مطلب کسی سے دور بھاگنا, ٹھیک ہے. اور لجو کا مطلب کسی چیز پر اصرار کرنا, اڑنا, ہے نا, جمے رہنا کسی چیز پر. تو فرمایا کہ بل لجو, بلکہ یہ جو منکرین ہیں یہ اڑے ہوئے ہیں, یہ اصرار کر رہے ہیں, یہ انسسٹ کر رہے ہیں کس بات پر, فی عتو ونفور, سرکشی پر اور اعراض پر. نفور کا ترجمہ کیا کریں گے ہم, اعراض کرنا, دور بھاگنا, دین کو اوائڈ کرنا. تو دین سے بھاگ رہے ہیں, اللہ کے میسج سے بھاگ رہے ہیں یہ, اور بتایا جا رہا تو سرکشی کر رہے ہیں اور اس پر اصرار کر رہے ہیں یہ. تو سرکشی اور اعراض پر یہ لوگ کیا کیے ہوئے ہیں, اصرار کر رہے ہیں. ترجمہ کرنا چاہیے, ہم نے سمجھ میں آنا چاہیے کہ نہیں, ہمیں لفظوں کو انالائز کرنے کے بعد ترجمہ بھی یاد رکھنا چاہیے. تو کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا, بل لجو فی عتو ونفور, بلکہ یہ جو منکرین ہیں یہ اصرار کر رہے ہیں, یہ لوگ اڑے ہوئے ہیں, یہ لوگ جمے ہوئے ہیں سرکشی پر اور اعراض پر, سرکشی پر اور اعراض پر. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. مشی یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا, ہے نا. اکب یکب اکباب باب فعال. اکبا کا مطلب ہوتا ہے سر کو جو ہے نا ایسا جھکانا. ہم کبھی کبھی جو ہے نا کیا کرتے ہیں, ہم موبائل دیکھتے تو سر کو جھکا رہے تھے کہ نہیں, اور کچھ لوگ جو ہے نا چلتے ہوئے بھی روڈ پہ چلتے اور موبائل کو دیکھتے تو سر کدھر رہتا ہے ان کا, نیچے جھکا, آندھا رہتا ہے ان کا منہ, ہے نا, سیدھا نہیں رہتا ان کا منہ ایسا, بلکہ آندھا رہتا ہے. تو اس کو آندھا, منہ کو آندھا کرنے کو کہتے ہیں اکب. عربک میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم, اکب یکب اکباب باب فعال. تو فرمایا کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, کیا وہ شخص جو کہ چل رہا ہے یا چلتا ہے, مکبن علی وجہی آندھے منہ کے بل یعنی آندھا منہ کر کے, ایسا کر کے موبائل دیکھتے ہوئے چل رہا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ سامنے سے گاڑی اور ٹھوک دے اس کو. کتنے لوگ روڈ کراس کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, وہ موبائل میں لگے رہتے ہیں, تو منہ آندھا کر کے چلتے ہیں ایسا کر کے, ہے نا. تو امکان ہے کہ کہیں جا کر جو ہے نا گاڑی سے ٹکرا جائے, ممکن ہے کہ کوئی جو ہے نا دیوار سے ٹکرا جائے, ممکن ہے کہ آنے والے بندے سے ٹکرا جائے, تو ممکن ہے کہ سامنے گڈھا اس میں گر جائے. بہت سارے امکانات ہیں کہ نہیں, جو آدمی منہ کو آندھا کر کے چلتا ہے تو, ہے نا. تو جو آدمی دنیا کے اندر, اللہ نے دو مثالیں دی فرمائی یہاں پر, کہ ایک وہ بندہ ہے جو اپنا منہ آندھا کر کے چلتا ہے, اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا کائنات کے اندر,
اسی طرح جو سمجھانے والی کی بات کو سنتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے تو وہ بندہ کون سا ہے؟ وہ بندہ وہ ہے جو کہ اپنا منہ اوندھا کیے ہوئے ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو منہ سیدھا کر کے چلتا ہے. تو جو بندہ سیدھا منہ کر کے روڈ پر چلے تو اسے پتا ہے سامنے سے گاڑی آ رہی تو ہٹ جائے گا، سامنے سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو ہٹ جائے گا، سامنے گڑا ہے تو وہ جو ہے نا اسے پانی ڈالے گا تو وہ نقصان سے بچ جائے گا. تو دو ٹائپ کے لوگ ہو گئے کہ نہیں دنیا میں، ایک بندہ وہ ہے جو سر اٹھا کے چلتا ہے سیدھا کر کے، اور ایک بندہ وہ جو کہ سر جھکا کے چلتا ہے، منہ کو اوندھا کر کے چلتا ہے. تو یہی مثال فرمائی کہ دنیا کے اندر دو ٹائپ کے لوگ ہیں. دنیا کے اندر دو ٹائپ کے لوگ، ایک وہ لوگ، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا سر جو ہے نا اوندھا کیے ہوئے ہیں، کائنات کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے، اللہ سمجھانے والوں کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور امکان ہے کہ اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں تو وہ کہاں گریں گے؟ گڑھے میں گریں گے کہ نہیں گریں گے؟ جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائیں گے وہ، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں روڈ پر جو گڑھا ہوتا ہے وہاں گریں گے، آخرت میں جا کے جہنم کے گڑھے میں گریں گے. اور دنیا میں ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنا سر سیدھا کر کے چلتے ہیں، چہرہ انہیں پتا ہوتا ہے آگے سے گاڑی آ رہی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے آگے گاڑا ہے تو وہ گرتے نہیں، نقصان سے بچ جاتے ہیں. تو ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں. تو دو اینڈ ہیں ان کے، دو ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کے دو اینڈ ہیں. تو ان دونوں کی مثال اللہ نے فرمائی. تو فرمایا کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، کیا وہ شخص جو کہ چل رہا ہے یا چلتا ہے اپنے منہ کے بل، اہدی زیادہ ہدایت پر ہے، اہدی کا اس میں تفضیل ہے، یہ اہدی زیادہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ شخص جو ہے نا زیادہ، یا وہ شخص جو کہ چل رہا ہے سیدھا کر کے اپنے چہرے کو، سویا کا مطلب سیدھا، چہرے کو سیدھا کر کے، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر. تو اللہ نے فرمایا کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، کیا وہ شخص جو کہ چل رہا ہے اپنا منہ اوندھا کر کے زیادہ ہدایت پر ہے یا زیادہ سیدھی راہ پر ہے، ام من یمشی، یا پھر وہ شخص زیادہ سیدھی راہ پر ہے جو کہ چل رہا ہے سویا، منہ کو سیدھا کر کے، علی صراط مستقیم، ایک سیدھی راہ پر، سیدھی راہ پر جو ہے نا منہ سیدھا کر کے چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک. تو دونوں میں کون صحیح ہے؟ جو اپنے منہ کو جو ہے نا سیدھا کر کے جو ہے نا چل رہا ہے سیدھی راہ پر، تو وہ جنت میں جائے گا. جو منہ کو اوندھا کیے ہوئے ہے اور کچھ دیکھ نہیں رہا ہے کائنات میں، اللہ کی نشانیوں کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور رسولوں کے پیغام کو بھی نہیں سن رہا ہے، تو وہ جائے گا گڑھے میں جہنم کے. تو یہ دو مثالیں فرمائیے. تو ہم نے کیسے رنجنا ہے؟ اپنا چہرہ سیدھا کر کے، ہے نا. چلو آگے بڑھتے ہیں. قل هو الذی انشأکم، کہو کہ قل کا مطلب کہو، اے نبی آپ فرما دیجئے، هو الذی انشأکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. انشأ ینشئ کا مطلب ہوتا ہے خلق یخلق. دیکھو بنانے یا کریٹ کرنے کے لیے عربی میں جو ہے نا بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے قرآن میں. ایک لفظ خلق یخلق ہمیں پتہ ہے، بنا یبنی کا مطلب کنسٹرکشن کرنا، ہے نا. خلق یخلق کریٹ کرنا، کسی کو پیدا کرنا، کریٹ کرنا. اللہ نے انسانوں کو کریٹ کیا، کائنات کو کریٹ کیا، زمین آسمان کریٹ کیے، پیڑ پودے کریٹ کیے، اینیملز. تو جتنی ساری چیزیں بنائی ہیں ان کو کیا کہتا ہے؟ ایک لفظ قرآن میں آتا ہے خلق یخلق، ہمیں پتہ ہے. اور خلق یخلق کے علاوہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں انشاء ینشئ. انشاء باب افعال ہے یہ، انشاء ینشئ انشاء. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بنانا اور پیدا کرنا. اور ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے عربک میں بنانے اور کریٹ کرنے کے معنی میں، فطر یفطر. فطر، ہاں، هو فطر السماوات انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہے کہ نہیں. تو فطر یفطر کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹو کریٹ. آسمان و زمین کو بنانے کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ نے لفظ فطر اور خلقہ کا استعمال کیا ہے کہ نہیں. لفظ خلقہ بھی فرمایا، خلق السماوات والارض، اور فطر السماوات والارض یہ بھی فرمایا اللہ نے. اور انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ خلقہ اور انشاء دونوں لفظ استعمال کیے اللہ نے، ہے نا. تو فرمایا کہ هو الذی، قل هو الذی انشأکم، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ هو الذی انشأکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے. وجعل لکم السمع، اور تمہیں بنایا ہوا ہے تو اب تو کافی ہے نا اتنا بول دینا. اللہ، اگر اللہ نے اتنا بول دیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، اشارہ کیا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا؟ انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دنیا میں، وہ تو میں اور آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ اللہ نے بنایا. لیکن دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اور جن کو یقین بھی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے بنایا ہے. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مانتے نہیں ہیں اللہ کو، اور جو کہتے ہیں کہ ہم خود سے بن گئے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم خود سے نہیں بنے، تم کو اللہ نے بنایا ہے نا.
تو اچھا اتنی بات کہہ دی تو کافی ہے کہ نہیں کہ تم کو اللہ نے بنایا, لیکن بنانے کے بعد تو جب ہمیں اللہ نے بنایا تو کان بھی اللہ نے بنائے, آنکھیں بھی اللہ نے بنائی, دل دماغ بھی اللہ نے بنایا, آ گیا کہ نہیں اس میں؟ لیکن اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا اس کا, کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل, دل دماغ. فؤادن کی جمع افئدتن, ابصار بصر کی جمع ہے. سمعن کا مطلب سننے کی صلاحیت, سمعن کا اذنن کا مطلب کان ہوتا ہے کہ نہیں, اور سمعن کا مطلب بھی کان ہوتا ہے. عربک میں کان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اذنن, اس کی جمع آذان ہے نا, اور کان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمعن, اس کی جمع اسماعن ہے نا, اور سمعن کا مطلب سننے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے عربک میں, ٹھیک ہے. اور ابصار جو لفظ ہے بصر کی جمع, ابصار کیا ہے یہ؟ بصر کا مطلب جو ہوتا ہے نگاہ, نظر ہے نا. اور افئدہ, افئدہ جو لفظ ہے فؤادن کی جمع ہے. یہ فؤاد کا مطلب ہوتا ہے قلب, دل کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب نا, اور دل کے لیے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے فؤاد. یہ قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں فؤاد, تو فؤاد کی جمع افئدہ. تو السمع والابصار والافئدہ, تو فرمایا کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور دل. تو اللہ نے خاص اس کا ذکر بھی فرما دیا. اتنی بات کہہ دی ہے تو کافی ہو جاتا تھا کہ تمہیں اللہ, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا, لیکن خاص بنانے کے بعد جو ہے نا, خلقہ کے بعد, انشاء کے بعد جو ہے نا, کان اور آنکھوں کا ذکر فرمایا اور دل دماغ کا. کیوں اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ بھی اللہ نے تمہیں بنایا اور تمہیں ایسے نہیں بنا دیا, تمہیں سننے کے لیے کان دیا, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ دیا. تو لہٰذا اللہ کے میسج کو سنو, اللہ کی کائنات پر غور کرو, اور جو ہے نا دیکھو اللہ کی کائنات کو, اور دل دماغ دیا اس پر غور کرو. کسی نے کچھ بولا تو اس پر وہ نہیں کرنا چاہیے ہے نا. تو انسان آج صورتحال انسان کی یہ ہے دنیا کی کہ ٹی وی اور میڈیا میں جو آتا ہے, جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, وہی جو ہے نا اس کو صحیح سمجھ لیتا ہے. وہ نہ تو اپنی آنکھ کا استعمال کرتا ہے, نہ کان کا استعمال کرتا ہے, نہ دل دماغ کا استعمال کرتا ہے. آج پوری دنیا کا میڈیا یہ بولتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے, مسلمان جو ہے نا دہشت گرد قوم ہے. آج پوری میڈیا اور پورا جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا اور جو ہے نا پرنٹ میڈیا, اخبار, نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے نا اللہ رب العالمین نے جو سننے اور دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اس کا استعمال کرے, ہے نا. کسی کے کہنے پر نہ آئے انسان, ہے نا. اگر میڈیا یہ کہتا ہے کہ اسلام دہشت گرد مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد قوم ہے, تو اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے, اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے. خود انسان جو ہے نا غور کرے, سوچ سمجھ سے کام لے, اپنے دل دماغ کا استعمال کرے, ہے نا. تو فرمایا کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, وہ اللہ ہی, کہو کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بنایا, انشأکم جس نے تمہیں بنایا, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور اس نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور دل ہے نا. قلیلا ما تشکرون, تم لوگ بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. قلیلا ما کا مطلب بہت کم, قلیلا ما یعنی بہت کم, کثیرا ما کا مطلب بہت زیادہ, ایسا استعمال ہوتا ہے عربک میں. قلیلا ما بہت کم, کثیرا ما بہت زیادہ, ہے نا. تو فرمائیں کہ قلیلا ما تشکرون, بہت کم جو ہے نا تم شکر گزاری کرتے ہو. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. قل هو الذی ذرأکم فی الارض, اے نبی آپ فرما دیجئے, هو الذی ذرأکم, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا ہے زمین کے اندر. ذرا یذرأ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا, اسپریڈ کرنا. ہم دعا میں پڑھتے ہیں کہ نہیں, هو الذی خلق وذرأ وبرأ, ہے نا. تو ذرا یذرأ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسپریڈ کرنا, پھیلانا. دنیا کے اندر انسان ایک ہی جگہ پر نہیں ہے, پوری زمین کے سرفیس پر, پوری دنیا میں زمین میں پھیلے ہوئے کہ نہیں انسان. تو یہ کس نے پھیلایا؟ اللہ نے پھیلایا, یہ ہے کہ نہیں. کسی کی کو مجال تھی جب دنیا میں انسان آیا تو ایک کونے سے, اس زمانے میں 10,000 سال پہلے تصور کرے, ایک بندہ اگر ایشیا میں پیدا ہوتا تو امریکہ میں پیدل جا سکتا تھا؟ وہ نہیں جا سکتا تھا, یورپ میں نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ نے کچھ انسانوں کو ادھر بنایا, کچھ ادھر بنایا, کچھ ادھر بنایا, چاروں کونوں میں انسانوں کو بکھیر دیا اللہ نے کائنات میں, ہے نا. اللہ نے اپنی مصلحت سے پوری زمین کو بسا دیا, ہے نا. ورنہ انسان کے بس کا کام نہیں تھا یہ کہ ایک انسان ادھر پیدا ہو تو وہ جو ہے نا کبھی ادھر جا سکے پھر سمندر پار کر کے, ہے نا. زمین ابھی, جہاز تو ابھی بنے ہوئے, ہے نا. تو فرمایا کہ قل هو الذی ذرأکم فی الارض, کہو کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پھیلا رکھا ہے زمین کے اندر. وإلیہ تحشرون, اور اسی کی طرف جو ہے نا تم اکٹھا کیے جاؤ گے پھر, ہے نا. حشر یحشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا, گیدر کرنا, اکٹھا کرنا. تو اللہ نے زمین میں تو پھیلا دیا ہوا ہے, لیکن اللہ قیامت کے دن ایک ایسا اس پوائنٹ ہوگا قیامت کے دن کہ جہاں پر پوری کائنات, جو کہ زمین اور کائنات بنی ہے جب سے, تب سے انسان وہاں پر جتنے پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے, وہ سارے اکٹھا اللہ رب العالمین سب کو جمع کر لے گا وہاں پر, ہے کہ نہیں.
جس طرح ایئرپورٹ پہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ریلوے اسٹیشن پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آخرت کے میدان میں سب کو جمع فرما دے گا. بھلے ہی دنیا میں پھیلا دیا اللہ نے، لیکن وہاں پر تم کو کھینچ لے گا، ہے نہیں. تو فرمائے گا قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہو کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پھیلایا ہے زمین میں، اور تم اسی کی طرف والیہ تحشرون، اور تم اسی کی طرف جو ہے نا تم جمع کیے جاؤ گے. حشر یحشر، حشر اسی سے محشر آتا ہے، میدان محشر کہتے ہیں ہم. میدان محشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ میدان جہاں پر جمع کیا جائے گا لوگوں کو، ہے نا. اسمبلی پوائنٹ جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اسمبلی پوائنٹ، ہے نا، پلیس آف گیدرنگ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور یہ کہتے ہیں، یقولون یہ کہتے ہیں یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ کس سے ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کس سے کر رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا. بات کس سے کی جا رہی ہے؟ قل جب قرآن میں آتا ہے کہ قل کہو، قل کہو، قل کہو، تو یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے نا. کیونکہ فرسٹ جو ہے نا سب سے پہلے ایڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا قرآن میں، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم جو ہے نا اس کے مخاطب ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں. تو فرمائے کہ وہ یقولون، اور یہ منکرین کہتے ہیں کہ یقولون، یہ کہتے ہیں یقولون کی ضمیر ہم ہے، اور وہ جو ہے نا منکرین اور کافرین اور کفار کی طرف جا رہی ہے، یہ ہے نہیں. تو وہ یقولون متی ھذا الوعد، اور یہ کہتے ہیں کہ متا کا مطلب کب، متا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کب. اور وعد کا مطلب وعدہ، پرامس، ٹھیک ہے. وعدہ یعیدو کا مطلب وعدہ کرنا، ٹو پرامس. تو وہ یقولون متی ھذا الوعد، اور یہ کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ، یعنی کب آئے گا جو تم وعدہ کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایک دن مرنا ہے اور قیامت آنے والی ہے اور حساب دینا ہے. تو وہ جو ہے نا تانا دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جو تم پرامس کر رہے ہو کہ ایک دن آنا ہے اور قیامت آنی ہے اور ہمیں جمع ہونا ہے، تو وہ کون سا دن ہے ذرا بتا دو ہم کو، کون سا دن ہے وہ؟ آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، ترسوں ہے، مذاق کے طور پہ کہتے تھے، ہے نا. لیکن اللہ نے ایک فکس ٹائم فکس کر کے رکھا ہوا ہے، کسی کے بولنے سے تو اللہ بھیجنا نہیں ہے نا. اور جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر کچھ چھڑانے والا بھی نہیں رہے گا ان کو. اور انسان ویسے بھی، انسان جس دن مرتا ہے وہی اس کے قیامت کا دن ہو جاتا ہے. اس کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کسی کو. ہماری قیامت کا دن کب ہوتا ہے؟ ہماری موت کے دن ہی ہمارا قیامت کا دن ہو جاتا ہے. ہمارا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں موت کے بعد قبر میں، تو وہی ہماری قیامت ہے اصل میں، ہے نہیں. اور بڑی قیامت وہ ہوگی جب کہ پورے انسان ایک جگہ جمع کیے جائیں گے. تو لہذا انسان نے ڈرنا چاہیے، ہے نا. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو وہ مذاق اڑاتا ہے، پھر اللہ کا، رسول کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا مذاق اڑاتا ہے وہ، ہے نا. تو فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں منکرین مشرکین کہ مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، یہ وعدہ کب آئے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم لوگ اگر سچے ہو تو بتاؤ ذرا یہ وعدہ کب آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کہا کرتے تھے مشرکین اور کفار کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ذرا یہ وعدہ لا کر جو تم پرامس کر رہے ہو قیامت کا اور عذاب کا، تو ذرا لا کر دکھا دو. تو اللہ نے جواب دیا قل انما العلم عند اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم جو ہے نا صرف اللہ ہی کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم میرے پاس نہیں ہے. اللہ نے جو ہے نا جتنی چیزیں ضروری تھی یا مناسب تھی اللہ نے اپنے نبیوں کو بتا دیا، لیکن اللہ نے ہر چیز اپنے نبیوں کو نہیں بتائی، ہے نا. قیامت کب آئے گی اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتائی یہ بات، کسی نبی کو نہیں بتائی اللہ نے کہ قیامت کب آنی ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو صرف صرف اللہ کے علم میں ہے صرف، ہے نا. نبیوں کو صرف اتنی ہی چیزیں بتائی گئی جتنی کی ضرورت تھی انسانوں کے لیے، ہے نا، جو کہ اللہ نے مناسب سمجھا اپنے رسول کو بتانا، ہے نا. غیر ضروری چیزیں جن کی ضرورت تھی وہ نہیں بتائی اللہ نے. تو قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ نے نہیں دیا نبیوں کو، ہے نا. تو فرمایا کہ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے انما العلم عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس میں. عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہ کا تمہارے پاس، ہے نا. عند اللہ اللہ کے پاس. قل انما العلم عند اللہ، کہو کہ اس کا علم یعنی قیامت کا علم. العلم سے مراد کیا ہے؟ علم القیامہ، قیامت کب آئے گی اس بات کا علم کیا ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. وہ انما انا نذیر مبین، میں تو محض ایک کھلا سمجھانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں. میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ تک جو ہے نا بات پہنچا دوں اللہ کی، بس اتنا ہی کچھ ہے. that's it، ہے نا. میرے پاس نہیں ہے علم کیا قیامت کب آنی ہے. تو فرمایا کہ وہ انما انا نذیر مبین، میں تو محض ایک سمجھانے والا اور ڈرانے والا ہوں، کھلا، ٹھیک ہے نہیں. تو نذیر کا مطلب سمجھانے والا، ڈرانے والا. مبین کا مطلب اوپن. میں کھلا ڈرانے والا ہوں، بس خلاص، اس سے زیادہ مجھ سے مطالبہ نہیں کرو تم.
فرمایا کہ فلما رأوہ ذلفتن، اللہ نے فرمایا فلما رأوہ ذلفتن. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ وعدہ آئے گا، قیامت آئے گی اور یہ جب جہنم کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے جو ہے نا بگڑ جائیں گے، پھر تب ان کو سمجھ میں آئے گی. فرمایا کہ فلما رأوہ ذلفتن، رأى جرا کا مطلب دیکھنا، ذلفتن کا مطلب بالکل قریب، ذلفتن کا مطلب قریباً، ذلفتن یعنی قریباً. فلما رأوہ ذلفتن، جب یہ دیکھیں گے، ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ الوعد کی طرف. فلما رأوہ یعنی الوعد، مراد قیامت، یعنی وعد سے مراد کیا ہے؟ قیامت نا. متی ھذا الوعد کے اندر وعد سے کیا مراد ہے؟ قیامت. تو یہ ہو کی ضمیر فلما رأوہ، ہو کے اندر ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اسی لفظ وعد کی طرف. تو فرمایا کہ فلما رأوہ، جب یہ منکرین اس وعدے کو دیکھ لیں گے، قیامت کو دیکھ لیں گے جب، تو کیا ہوگا؟ ذلفتن، قریب آتے ہوئے. تو جب یہ منکرین اس وعدے کو دیکھ لیں گے قریب آتے ہوئے، تو سیئت وجوہ، ساء یسوء، فعل مجہول سیئ کل پڑھا ہے ہم نے، زیادہ کا زیدہ ہے نا، زیادہ کا کیا مجہول ہے؟ زیدہ. باع کا کیا مجہول ہے؟ بیع ہے نا. تو ساء کا سیئ اور مونس ہے تو سیئت. ساء یسوء کا مطلب ہوتا ہے چہرے بگاڑ دینا، کسی چیز کو خراب کر دینا، ٹو اسپوائل، ٹو ڈسٹورٹ. انگلش میں کیا کہیں گے ہم؟ ٹو ڈسٹورٹ. تو ساء کا فعل مجہول سیئ، اور چونکہ وجوہ جو لفظ ہے جمع ہے اور جمع مؤنث ہوتا ہے اس لیے سیئت ہے. تو فرمایا کہ فلما رأوہ ذلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا، جب یہ منکرین دیکھ لیں گے اس وعدے کو اپنے قریب آتے ہوئے تو سیئت، بگاڑ دیے جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہرے جو انکار کر رہے ہیں. سیئت وجوہ الذین کفروا، وجہن کی جمع، چہرے کو کہتے ہیں وجہن نا، وجہن کی جمع کیا آتی ہے؟ وجوہن. سیئت وجوہ الذین کفروا، بگاڑ دیے جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جو انکار کر رہے ہیں، یا بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جو انکار کر رہے ہیں. جب دیکھیں گے قیامت کو سامنے اور جہنم کو سامنے تو پھر جو ہے نا ان کی شکلیں بگڑ جائے گی، پھر ہے نا، جتنے تیسمار خواہ بنتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا سارا ختم ہو جائے گا پانی، پھر ہے کہ نہیں. پھر جو کہتے ہیں کہ بھی یہ جو ہے نا اسلام کو ختم کر دو اور مسلمان کو ختم کر دو، تو وہاں پر جو ہے نا ان کو سمجھ میں آئے گا پھر، ہے نا. یہ کائنات اللہ کی ہے. کائنات کس کی ہے؟ کائنات اللہ کی ہے. کائنات کے اندر حکم اللہ کا چل رہا ہے. کسی کے بولنے سے اور کسی کے دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے دنیا میں. وہی ہوگا دنیا میں جو اللہ چاہیں گے، ہے کہ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے دنیا میں. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ دنیا میں صرف اللہ کا چلتا ہے. اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. لہذا کوئی یہ اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ دنیا میں نافذ کروں گا تو یہ امپاسبل ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں. تو لہذا جو ہے نا انسان نے زیادہ گھمنڈ نہ کرے انسان. تو فرمایا کہ وقیل ھذا، فرمایا کہ فلما رأوہ ذلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا، جب یہ دیکھیں گے اس وعدے کو اپنے قریب آتے ہوئے تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے یا بگاڑ دیے جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. وقیلا، اور ان سے دیکھو قالا کا مجہول قیلا، کل ہی پڑھا ہم نے، قالا کا مجہول قیلا، وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی وعدہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. کیا ڈیمانڈ کیا؟ ابھی پڑھا نا ہم نے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرتے تھے کہ یہ جو تم پرامس کر رہے ہو قیامت کا، یہ کب آنے والا ہے؟ کل آنے والا ہے، صبح آنے والا ہے، پرسوں آنے والا ہے، مذاق کرتے تھے، ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ فلما رأوہ ذلفتن سیئت وجوہ الذین، جب قریب آ گئے چہرے بگڑ جائیں گے، اور فرمایا جائے گا ان سے وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی وعدہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، جس کو تم بولا کرتے تھے کدھر ہے وہ وعدہ، لاؤ دکھاؤ. ادعا یدعی کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا. ادعا یدعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا. سورۃ الواقعہ میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. تو جنت کے اندر وہ سب چیزیں ملے گی انسان کو جس کا انسان مطالبہ کرے گا. تو ادعا یدعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا. ٹھیک ہے. تو وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ وہی وعدہ ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے، ہے نہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم تاکہ ختم ہو جائے معاملہ، مکمل ہو جائے یہ صورت. قل ارأیتم، اے نبی آپ فرما دیجئے، ارأیتم، ارأیتم کا ترجمہ ایسا نہیں کریں گے کیا تم نے دیکھا، یہ فریز ہے. رأیتم کا مطلب تم نے دیکھا نا، تم نے دیکھا، جو ہے نا حرف استفہام ہے، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے دیکھا. لیکن یہ لفظی ترجمہ نہیں کریں گے ہم اس کا،
ہے نا. جیسے انگلش کے اندر بھی فریز ہوتے ہیں, لفظی ترجمہ نہیں کرتے, تو عربی کا فریز ہے یہ. ارائیتم کا مطلب بھلا بتاؤ مجھے, جسٹ لیٹ می نو, ٹیل می, ایسا. تو ارائیتم, قل ارائیتم کا مطلب ایسا نہیں کہ کہو کہ کیا تم نے دیکھا, بتاؤ مجھے, بھلا بتاؤ مجھے, ہے نا. قل ارائیتم, کہا کہ کہہ دیجئے نبی کہ ارائیتم, بھلا بتاؤ مجھے, بھلا دیکھو تم, بھلا غور کرو تم. تو سارے ترجمے ہو سکتے اس میں کہ ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اب یہ جو ہے نا, یہ ایک محبت والا جملہ ہے. یہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اور انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یہی میرا سب کچھ ہے نا. ایک بچہ جو ہے نا, اس کو پتا ہے کہ یہ میرے ابو ہے اور یہ میرے امی ہے, تو اس کو معلوم ہے کہ میرے امی ابو جو ہے نا مجھے جو ہے نا گاڑی کے سامنے نہیں ڈالیں گے, کنویں میں نہیں ڈالیں گے, آگ میں نہیں ڈالیں گے, ہے نا. تو اس کو پتا ہوتا ہے, پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میرے ابو ہے, مار رہے تو کیا ہوا. دیکھو مارنا خراب چیز ہے کہ نہیں, لیکن باپ اگر کسی کو مارے بچے کو, اور کوئی دو محلے کا دوسرا بچہ اس کو تانا دے کہ تیرے ابو نے مارا, تو وہ کیا بولتا ہے جواب میں, میرے ابو ہی ہے نا, مارے تو کیا ہوا, میرے ابو نے مارا مجھے. محبت کے جملہ بولتا ہے وہ. تو یہاں یہ محبت والا اسٹائل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, اور تم, بھلا بتاؤ تمہیں, بھلا بتاؤ تم, یا غور کرو, ان اہلکنی اللہ ومن معی, اگر اللہ بفرض محال, سپوزڈ, ہے نا, فار دا سیک آف آرگومنٹ, ہے نا, بطور بحث یہ مان لو, ان اہلکنی اللہ ومن معی, اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ میں ہے, یعنی میرے صحابہ کو. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے. ان اہلکنی اللہ, ان شرط والا ہے یہاں پر, ان کیا ہے یہاں پر, شرط والا. ان اہلکنی اللہ ومن معی, اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ میں ہیں, اور رحمنا, یا پھر وہ اللہ چاہے تو ہم پر رحم فرما دے. دونوں امکان ہے اس میں. لیکن اللہ کو پتہ, انسانوں کو, ہمیں معلوم ہے, قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے نا ہلاک نہیں کرتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہے نا. پیغمبروں کی زندگی سے بھی یہ مثالیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور قرآن میں جو ہے نا اپنے اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے کبھی بھی, ہے نا. تو لیکن یہ بتایا جا رہا ان کو, کافروں کو یہ بات کہی جا رہی ہے, منکرین سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ میرا رب ہے, وہ چاہے تو مجھے ہلاک کر دے, وہ چاہے تو مجھ پر رحم کر دے, لیکن تمہارا کیا ہوگا یہ بتاؤ تم. تمہارا تو کوئی نہیں ہے نا, اللہ تو تمہارے ساتھ نہیں ہے, اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ مجھے چاہے تو ہلاک کر دے اور میرے ساتھی کو ہلاک کر دے, یا مجھے رحم کر دے, لیکن تم اپنا بتاؤ ذرا, میرا ٹینشن چھوڑو, تم اپنا بتاؤ, تمہیں کون دے گا پناہ, تمہاری کون مدد کرے گا, تمہیں کون بچائے گا, یہ مطلب. تو فرمایا کہ ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا, اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہے ان سب کو, اور رحمنا, یا اللہ ہم پر رحم فرما دے, فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم, لیکن کافروں کو کون پناہ دے گا. اجارہ یجیروں کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینا, بچانا, پناہ دینا. فمن یجیر الکافرین, تو کون بچائے گا کافروں کو, کون پناہ دے گا کافروں کو, من عذاب علیم, دردناک عذاب سے, ہے نا. تو تمہارا تو کوئی نہیں ہے, اللہ تو تمہارا نہیں ہے نا, جب مر کے جاؤ گے تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے, ہمارا اللہ ہے, وہ ہمیں بچائے گا, ہمیں پتا ہے نا. اچھا, فرمائے کہ قل, اب بس یہ آیت ہے, دو اور ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. قل هو الرحمن وآمنا, اے نبی کہہ دیجئے کہ آمنا بھی, قل هو الرحمن, کہو اے نبی کہ هو الرحمن, وہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے, وہ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا, وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا, ہے نا. یعنی پہلے کہا نا کہ ان اہلکنی اللہ ومن معی, اگر اللہ چاہے تو ہمیں ہلاک کر دے, ہے نا, یہاں پر رحم فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے نہیں کریں گے. فرمایا کہ قل, اے نبی آپ ان کو اچھی طرح بتا دیجیے کہ هو الرحمن, وہ اللہ ایسا نہیں کریں گے, اللہ ہلاک نہیں کریں گے آپ کو. هو الرحمن, وہ بڑا رحم کرنے والا ہے اللہ. اور آمنا بھی, ہم اس اللہ ہی پر ایمان لائے, آمنا بھی, ہم اس اللہ ہی پر ایمان لائے, اور وعلیہ توکلنا, اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا, ہے نا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم جو ہے نا جان لو گے القریب کہ کون ہے گمراہی کے اندر, کون ہے کھلی گمراہی میں. قل ارائیتم, اے نبی آپ کہہ دیجئے, قل کا مطلب کہہ دیجئے, ارائیتم, بھلا بتاؤ, ان اصبح ماؤکم غورا, اگر جو ہے نا تمہارا پانی جو ہے نا گہرائی میں چلا جائے. غور کا مطلب کیا ہوتا ہے, گہرائی کے اندر. پانی کا لیول دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر, کبھی کبھی پانی کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے, پانی نہیں ملتا. بورنگ کرتے ہیں تو 200-300 فٹ کھودنے کے بعد بھی جو ہے نا, بورنگ کرنے کے بعد پانی نہیں ملتا, واٹر لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے. تو اگر اللہ ایسا کر دے کہ تمہارا, اب یہ جو بات کس سے کی جا رہی ہے, کس سے کی جا رہی ہے, مشرکین مکہ سے نا, اور ڈیزرٹ میں رہتے تھے. مکہ کہاں تھا, ڈیزرٹ کرنا تھا, اور آج بھی ڈیزرٹ ہے, آج باہر سے پانی آتا ہے وہاں پر بھی, ہے نا. آج تو پلانٹ لگ گئے ماشاءاللہ, اس زمانے میں تو پانی نہیں تھا, تو بہت یعنی جو ہے نا اسکیئرس تھا, اسکیئرسٹی تھی, پانی کی قلت تھی بہت زیادہ نا. تو وہاں پانی کی بہت قدر و قیمت تھی,
ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تھوڑا موڑا پانی جو تم کو ملتا ہے چشموں کی شکل میں، اگر اس کو بھی اللہ اندر کر دے تو تمہیں میٹھا پانی کون پلائے گا پھر، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پانی جس طرح اللہ کی نعمت ہے، ہدایت بھی اللہ کی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت مکہ والوں کے لیے اور مدینہ والوں کے لیے اور عرب والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا تھی اس زمانے میں، اور آج بھی پانی کی نعمت تھی. ایون آج بھی پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے بولو؟ پانی. اگر پانی ختم ہو جائے تو کائنات کی رونق ختم ہو جائے، ہے کہ نہیں. کھیتی باڑی ختم ہو جائے، سارا کچھ سسٹم ختم ہو جائے، صفائی کا معاملہ ختم ہو جائے، انسان گندا رہنے لگے ایک ہفتے کے بعد، ہے نا. نہانے کے لیے پانی نہ ہو اور پینے کے پانی نہ ہو اور جانوروں کے لیے پانی نہ ہو اور کھیتی باڑی کے لیے پانی نہ ہو تو کیا ہوگا حشر انسان کا. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے نا دنیا میں پانی ہے. تو اللہ نے اس بڑی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر کر دے، اس کا گہرائی میں بھیج دے پانی کو، ہے نا. تو فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو فرمائے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہو کہ اے نبی، قل اے نبی فرما دیجیے کہ ارأیتم، بھلا سوچو تو ذرا، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی جو ہے نا نیچے چلا جائے، اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، گہرائی میں چلا جائے، فمن یأتیکم، تو کون ہے وہ جو کہ لائے گا تمہارے پاس. عطا جاتی کا مطلب آنا، اور عطا کا پریپوزیشن با آتا ہے تو لانا، پڑھا ہے کہ نہیں آپ نے. عطا جاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا. اور عطا با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لانا. تو وہ عطا کے ساتھ با آیا ہوا ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب لانا. تو فرمایا کہ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے وہ جو کہ لائے گا تمہارے لیے، ہے نا، بہتا پانی، میٹھا پانی، صاف پانی، ہے نا، جو ہم آسانی سے آج کنووں کے اندر اور تالابوں میں اور ندیوں میں، ہے نا، ہمیں مل جاتا ہے اور آسانی سے بالٹی ڈالتے ہیں اور برتن ڈالتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں ہم. لیکن پانی اگر گہرائی میں چلا جائے تو کیسے کھینچیں گے آپ پانی کو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گا معاملہ. تو اس سے بڑی نعمت ایک ہے اور وہ ہدایت کی نعمت ہے. اگر یہ ہدایت کی اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کا موقع دیا ہے، اور زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے اندر ہدایت جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ آپ کا یہ زندگی کا موقع ختم ہو جائے اور آپ نے ہدایت حاصل نہیں کی دنیا میں اور مر گئے، تو پھر تو آخرت میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. پھر آخرت میں صرف جہنم کے گڈھے میں جانا ہے آپ کو، ہے کہ نہیں. لیکن انسان کا یہ حال ہے کہ جب نعمت رہتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت ختم ہو جائے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے انسان کو، ہے کہ نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہ آخری جو جملے ہیں وہ یہی ہے، انسان کے لیے ایک طرح سے کھلی ہوئی دھمکی ہے اس کے اندر، ہے نا، کہ اللہ نے جو ہے نا تمہیں نعمت دی ہے زندگی کی، اور تمہیں نعمت دی ہدایت کی اور ایمان کی، تو اس کو غنیمت سمجھو، ہے کہ نہیں. لیکن اگر یہ نعمت ختم ہو جائے گی تو پھر جو ہے نا اس وقت کوئی چیز آپ کو کام نہیں آئے گی پھر، ہے کہ نہیں. اور انسان جو ہے نا عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ نعمت کی قدر اس کے ختم ہونے کے بعد کرتا ہے. جب صحت مند رہتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کی قدر نہیں کرتا، بیمار ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے صحت کی قیمت کیا ہے. انسان جب بزی ہو جاتا ہے تو اس کو ٹائم کی قدر معلوم ہوتی ہے. انسان کا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، نوکری ختم ہو جاتی ہے تو پیسوں کی قدر اس وقت آتی ہے. تو نعمتوں کی قدر ختم ہونے کے بعد آتی ہے انسان کو، ہے نا. تو یہ انسان کا المیہ ہے، اصل میں ٹریجڈی یہی ہے انسان کی، ہے نا. تو ہم نے ہدایت کے معاملے میں جو ہے نا بالکل وہ ہونا چاہیے چوکنا، اور اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس پر جو ہے نا اس زندگی کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی، کہ اللہ نے ان کو مسلمان بنایا ہے تو انہوں نے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہے نا، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے. اور جو نان مسلم ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہوا ہے نا. تو اگر وہ غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہدایت کا راستہ انہیں بھی نظر آئے گا انشاءاللہ، ہے نا. تو یہ سورۃ الملک الحمدللہ ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب جو ہے نا الحمدللہ سمجھ بھی لیا ہم نے اس کو. تو جب ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے ہم نے، اور روزانہ اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے ہم نے، ہے نا. اس سورت کی ایک فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے جو ہے نا ہاں اللہ رب العالمین سے یہ جو ہے نا درخواست کرتی ہے. یہ جو بندہ روزانہ شام میں یا روزانہ جو ہے نا اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یہ سورت اس کے لیے جو ہے اللہ کے یہاں پر درخواست کرے گی کہ اللہ اس کو عذاب جہنم سے بچا لے، کیونکہ یہ روزانہ مجھے تلاوت کیا کرتا تھا. تو جب یہ جو سورت خود جو ہے نا ہمارا ایڈوکیٹ اور ہماری وکیل بنے گی تو پھر اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے. تو ہم نے روزانہ اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے، ہے نا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.